سارا کا سارا مال نہیں لینا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ایسا کرو گے ضرور. اذنوا بحرب تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے من اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا سودی لین دین کرتے ہیں اس کو سود کہا جاتا ہے, وہ تم نہیں لے سکتے. انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اچھے اچھے محلات کے اندر رہ رہے ہیں, اچھے لباس, اچھے یعنی گاڑیوں کے اندر یعنی پھر رہے ہوتے ہیں. تو سود کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نہایت ہی خطرے والا معاملہ ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے خطرات ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی. یعنی سود خور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے. جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو. اور جو کچھ سود باقی ہے یہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے تھے کہ جن کے بڑے بڑے معاملات تھے سود کے اندر, مسلمانوں کا آپس میں معاملات, مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ سودی معاملات تھے. تو جب سود کی حرمت نازل ہو گئی تو مسلمانوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارے جو اتنے معاملات ہیں, اتنے پیسے ہم نے وصول کرنے ہیں, ان کا کیا ہوگا. میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے, لہٰذا چھوڑ دو ما بقی من الربا, جو کچھ سود لینا باقی ہے. اور اس کا حکم تو پہلے آ چکا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ تمہیں مل گیا ہے وہ تمہارا ہے, وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو کچھ لینا ہے اور جو کچھ دینا ہے بس اس سے باز آ جاؤ, بس چھوڑ دو. آج کے بعد سودی معاملات ختم. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اتقوا اللہ کے ساتھ کہ تم اللہ سے ڈرو. ڈرایا بھی ان کنتم مؤمنین بھی کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ایسا کرو گے ضرور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ایمان والوں کو حکم دے دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے, حکم خداوندی کے آنے کے بعد بھی تم سودی معاملات کرو گے, فَأْذَنُوا تو بحرب تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے من اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. یعنی اتنی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول یعنی جنگ کرے تو وہ کہاں بچ سکتا ہے. تو یہ وعید ہے سودی معاملات پر, اس سے باز نہ آنے. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو گے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے. یعنی کوئی بھی سودی معاملہ ہے, یعنی ان کا آپس میں سودی معاملہ چل رہا تھا, جتنے انہوں نے پیسے دیے تھے وہی پیسے واپس لے سکتے ہیں, ان پر اضافہ نہیں لے سکتے. اگر کسی کو قرض دیا ہے, مثال کے طور پر 1 لاکھ کا اس نے قرضہ دے دیا ہے, سود کا حکم نازل ہونے کے بعد 1 لاکھ کا قرضہ دیا تھا, 1,50,000 وصول کرنے پر کہ 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, اس پر آپ مجھے 50 اضافہ دو گے. تو حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ کر لیا تو اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا, سارا کا سارا مال نہیں لینا ہے, نہیں, بلکہ جتنا تم نے دیا ہے اصل مال وہی تم واپس لے سکتے ہو. جو اضافی چیز ہے اس کو سود کہا جاتا ہے, وہ تم نہیں لے سکتے. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرو گے فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے رؤوس أموالكم تمہارے اصل مال تم لے سکتے ہو. لا تظلمون تم اصل مال پر اضافہ کر کے ایک انسان کو اپنے 1 لاکھ روپے قرض دے دیا ہے تو اس پر ظلم مت کرو 1,50,000 روپے لے کر کے, یعنی اصل مال پر زیادتی لے کر کے تم کسی پر ظلم مت کرو. ولا تظلمون اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تمہیں تمہارا اصل مال ہی نہ دے دے, ایسا بھی نہ ہو. تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے اور تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو. سود کبھی بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا چلا جاتا ہے, انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور سود کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کا بھی بیان فرمایا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہ سود کے مقابلے میں صدقات جو ہے, صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو سود
جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا سودی لین دین کرتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالی راحت کو چھین لیتے ہیں، سب سے پہلی بات۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے جو سب سے بڑی دولت ہے سکون، اطمینان اور راحت، اس کو اللہ تبارک و تعالی ان سے چھین لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت بٹھا دیتے ہیں۔ سودخور انسان جو ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سودی لین دین کے اندر مبتلا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی ان کا مال اتنا گھٹ جاتا ہے، سود کے اندر اتنا وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے اشیاء کو بھی بیچنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ سود ختم نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ اس طرح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سودی معاملات کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چین سکون راحت کے اندر ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اچھے اچھے محلات کے اندر رہ رہے ہیں، اچھے لباس، اچھے یعنی گاڑیوں کے اندر یعنی پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا صرف خیال ہے، یہ صرف جو دکھنے والی چیزیں ہیں یہ وہی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے راحت اور ایک ہے سامان راحت۔ سامان راحت جو ہے وہ کمپنیوں کے اندر بنتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر بنتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے سامان راحت بنائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو میسر ہے وہ سامان راحت میسر ہے، جو حقیقی راحت ہے وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو سودی لین دین کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی راحت نہیں دیتے، حقیقی راحت ان کو نہیں ملتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو صدقات ہے، صدقات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت والی زندگی، چین اطمینان والی زندگی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ان کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے، انسان کے پاس مال کم ہو، جتنا بھی کم ہو، لیکن اصل میں دولت مندی یہ ہے کہ اس کم مال پر انسان کا دل مطمئن، بس انسان کو چین سکون راحت کی زندگی مل جائے، بس یہی سب سے بڑی دولت مندی۔ لیکن اگر دولت زیادہ ہے، چین سکون نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے ہو، عبادت کی توفیق چھین گئی ہے، تو یہ دولت مندی نہیں، اس کو دولت مندی نہیں کہا جاتا۔ تو صدقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جو انسان اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، جتنا بھی یعنی اس کا مال کم ہو، لیکن وہ سب سے بڑا مالدار ہے کہ اس کا دل اپنے اس مال کے اوپر جو ہے مطمئن ہے، اس کو چین سکون راحت والی زندگی ملی ہوئی ہے، اور سود کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ سودی انسان کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہے اور وہ رسوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر اس شخص کو جو ناشکری کرتا ہے، اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس پر وہ شکر نہیں کر رہا اور سود کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یعنی سودی لین دین کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھانے کی حرص میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اثیم یہ گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، جب گنہگاروں کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے یعنی محبوب بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا آخرت میں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹا دیتے ہیں اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کل کفار اثیم، ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہے، گنہگار ہے۔
ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی ہے سود میں سے، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب، تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، وإن تبتم، اور اگر تم توبہ کرو گے، فلکم، تو تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔